السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں مہر بخاری. عدالتی فیصلے عدلیہ پر ضمیر فروشی کے الزامات, ادارہ جاتی تناؤ, تحریک انصاف کا بطور دہشت گرد جماعت تعارف اور ایک سیاسی جماعت کو سیاست کے سرٹیفکیٹ سے محروم کرنے کا عندیہ. سیاست کا سالم نظام ایک ایسے دورائے پر کھڑا ہے کہ جہاں عدالتیں جمہوریت ووٹ اور ایوان کی سب سے بڑی جماعت کو سیاسی جماعت تسلیم کرنے کے حق میں متواتر فیصلے دے رہی ہیں, اور دوسری جانب جمہوریت پسند کھڑے ہیں کہ جن کا ایمان ہے کہ ریاست کی بہتری کے لیے ایک سیاسی جماعت جس نے حالیہ انتخاب میں 2 کروڑ سے زائد ووٹ لیے ہیں, ایسی جماعت کو سالم سیاست سے بے دخل کرنا ضروری ہے. گویا سیاست کی موجودہ حیت کو لاحق ان 2 نیریٹیوز, ان 2 بیانیوں کی جنگ ہے. گزشتہ 74 گھنٹوں میں تحریک انصاف کے خلاف 3 بڑی پریس کانفرنسز ہوئیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے ڈیجیٹل دہشت گرد, منتخب وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کے خلاف سنگین وارداتیں کرنے والا ٹولہ, اور مسلم لیگ نون کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے تحریک انصاف کو دہشت گرد جماعت قرار دیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آرمی چیف اور اہل خانہ کے خلاف تحریک انصاف ویب سائٹ سے پروپیگنڈا ناقابل برداشت ہے. بدقسمتی سے جس ٹولے نے 9 مئی کو اس ملک میں غدر مچایا تھا, پاکستان کی جڑیں ہلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی, آج وہی نئے ہتھکنڈوں سے اور وہ نئی وارداتیں کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف, افواج پاکستان کے خلاف. جس طرح ان کے نام لے لے کے خود سپہ سالار جنرل عاصم منیر پی ٹی آئی کی آفیشیل ویب سائٹ سے جس طرح ان کے خلاف اور ان کی خاندان کے خلاف جو باتیں کی جا رہی ہیں, کسی صورت بھی مادر وطن کے خلاف اور افواج پاکستان کے خلاف کسی طور پر بھی ہم ایسا کوئی اقدام برداشت نہیں کریں گے. ہمیں اس کے خلاف ایک دیوار بنانی ہوگی, کسی بھی قدم سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ ایک بہروپیہ ایک گروہ ہے اور انہوں نے ایک لبادہ اوڑا ہوا ہے سیاسی جماعت کا. کوئی سیاسی جماعت جو ہے ہم نہیں چاہتے کہ اس کے اوپر پابندی لگے. ایک جمہوری سیاسی جماعت اور ایک دہشت گرد جماعت کی ڈیفینیشن میں واضح فرق ہے. مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ سیاسی جماعت. مریم اورنگزیب کا عدالتی فیصلوں اور عدلیہ پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہنا تھا کہ 9 مئی کے ملزمان کو سزا دینے میں اتنی سستی, کیا ریاست پر حملہ کرنا انقلاب ہے؟ موصوف نے کہا کہ ہاں 190 ملین پاؤنڈ کا ٹرسٹ بنایا, چوری کے پیسے سے بنایا ہے, ٹرسٹ بنایا. آپ کہتے ہیں نہیں, نوجوانوں کو اسلامی تعلیم دینے کے لیے ٹرسٹ بنا. انصاف کا نظام یہ بات کرتا ہے. آپ کاغذ لہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سائفر ہے, یہ میں نے کی ہے سازش. انصاف کا نظام کہتا ہے نہیں یہ تو محض کاغذ کا ٹکڑا تھا, توشہ خانہ. انصاف کا نظام کہتا ہے ہاں تمہاری گھڑی تمہاری مرضی. وہ کہتے ہیں ہاں میں نے 9 مئی کیا ہے. اس کو مرسیڈیز میں بلایا جاتا ہے سپریم کورٹ کے اندر, اسے کہتے ہیں گڈ ٹو سی یو. وہ کہتے ہیں میں نے 9 مئی میں شودا کے مجسمے جلا آیا ہوں, تنصیبات پہ حملہ کروا آیا ہوں, جی ایچ کیو پہ حملہ کروا آیا ہوں, کور کمانڈر گھر پہ حملہ کرا آیا ہوں. وہ کہتے ہیں وشنگ یو گڈ لک. اس کو سیاسی جماعت کہا جاتا ہے. اتنی سستی اس کو سزا دینے میں. وہ ہر روز کھڑا ہو کے عدالت کے سامنے اعتراف کرتا رہا ہے اور کہا جاتا ہے انقلابی ہے. یہ اعتراف جرم, اعتراف گناہ کا وقت نہیں ہے, یہ سزا دینے کا وقت ہے. ہماری اعلیٰ عدلیہ سے میں ادب سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ آج آپ کو مجرم کو سزا دینی پڑے گی. اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کو کل کو تمام دہشت گرد جماعتوں کو سیاسی جماعتوں کا سرٹیفکیٹ دینا پڑے گا. آج عمران خان نے کہا ہے کہ میڈیا میں ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت ایک بیانیہ تیار کیا جا رہا ہے کہ میں نے لوگوں کو اکسایا کہ جی ایچ کیو جا کر احتجاج کریں, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تحریک انصاف کی 3 دہائیوں پر محیط تاریخ میں پرتشدد احتجاج کی کوئی مثال نہیں ملتی. خان صاحب نے ایکس پوسٹ پر ایک پوسٹ میں کہا کہ پوری پاکستانی قوم کو دہشت گرد کہہ کر قوم سے نفرت کی جا رہی ہے. 70 کی دہائی میں رہنے والے کچھ لوگ جو سوشل میڈیا کے کام کرنے کے طریقہ کار سے مکمل طور پر لا علم ہیں, وہ افراد جنہیں سوشل میڈیا کی کوئی سمجھ نہیں ہے, وہ ڈیجیٹل دہشت گردی کا لیبل لگا رہے ہیں. خان نے مزید کہا کہ اگر ان کی جماعت کی حمایت کرنے والے ہر شخص کو ڈیجیٹل دہشت گرد سمجھا جائے تو فوج اور عوام کے درمیان ایک خلا پیدا ہو جائے گی. اور ایک بار پھر عمران خان نے 1971 کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ 1971 25 مارچ کو جب یحییٰ خان نے ڈھاکہ میں بڑی تعداد میں لوگوں کے خلاف آپریشن کیا تو اس کے نتائج ملک کے لیے اچھے نہیں تھے. سابق وزیر اعظم نے کہا کہ آئین کی بالادستی اور حقیقی آزادی کا مطالبہ غداری نہیں ہے. یہ گزشتہ 3 دن کی کہانی ہے, جبکہ آنے والے 3 دنوں میں مخصوص نشستوں پر عمل درآمد کی ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے. مخصوص نشستوں پر اعلیٰ عدالت نے 12 جولائی کو فیصلہ دیا. 19 جولائی کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے عدلیہ پر ضمیر فروشی کا الزام عائد کیا. ملک کی ترقی میں رخنہ ڈالنے والوں کو آنی ہاتھوں سے نمٹنے کی دھمکی دی. ماضی سے سبق سیکھنے والے میاں صاحب نے بھی عدالتی فیصلے کو یکسر مسترد کر دیا. اسی روز الیکشن کمیشن نے عدالتی فیصلے سے متعلق پریس ریلیز جاری کر کے سپریم کورٹ کے فیصلے کی واضح تردید بھی کی.
الیکشن کمیشن نے یہ بھی اندیا دیا کہ اگر کوئی رکاوٹ ہوئی تو سپریم کورٹ سے رائے لے لی جائے گی. تاہم مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے 38 ارکان قومی اسمبلی نے تحریک انصاف سے وابستگی کے حلف نامے جمع کرا دیے. تحریک انصاف سندھ کے 9 MPAs جبکہ پنجاب سے 100 سے زائد ارکان نے پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے کے سرٹیفکیٹ جمع کرائے. تحریک انصاف کی جانب سے قومی اور صوبائی اسمبلی کی مخصوص نشستوں کے لیے 35 خواتین کے ناموں کی فہرست تیار کر لی. قومی اسمبلی میں خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے تحریک انصاف نے 14 نام بھی فائنل کر لیے ہیں، جبکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے گزشتہ 12 دنوں میں متواتر 2 اجلاس طلب کیے گئے ہیں کہ جن کے بعد پریس ریلیز جاری کی گئی. 3 دن باقی ہیں. تاحال تحریک انصاف کے اراکین کو نوٹیفائی نہیں کیا گیا. سیاسی اور غیر سیاسی کوٹرز مخصوص نشستوں سے متعلق اپنا فیصلہ دے چکے ہیں. اب ملکی اٹانومس باڈی الیکشن کمیشن کو یہ طے کرنا ہے آیا عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے یا معاملہ ایک بار پھر کسی تعطل کا رخ کرے گا. معاملہ سیاسی جماعت کی بقا سے زیادہ جمہوریت کی افزائش کا ہے، جہاں 2 بیانیے 2 نیریٹوز پوری شد و مت سے ایک دوسرے کے مقابل ہیں. نیو یارک بار سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس اطہر من اللہ جمہوریت کے تحفظ میں عدالتی کردار سے متعلق ایک خواہش ظاہر کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب بھی مارشل لاء کا خطرہ ہو عدالتیں کھلی رہیں. انہوں نے 5 جولائی 12 اکتوبر اور پھر بطور وزیر اعظم عمران خان کو ہٹانے کا حوالہ بھی دیا. I was watching ARY in my pajamas. I didn't even bother to change or because I didn't have to go. I didn't have to pass any order. ARY, you see, I don't want to name them. They created a situation as if martial law is going to be imposed. I wish every time there is a threat of martial law, the courts remain open. They were open on 5th of July when General Ziaul Haq was removing an elected Prime Minister. I wish they were open on 12th of October when General Pervez Musharraf had thrown out an elected Prime Minister. If anyone had attempted to remove unconstitutionally an elected Prime Minister till then, Mr. Imran Khan, then it would have been a test of the Islamabad High Court whether it stands up to uphold the Constitution or not. اطہر من اللہ صاحب نے مزید کہا کہ چینلز پر عدم اعتماد کے وقت ایسا ماحول بنایا جا رہا تھا کہ جیسے مارشل لاء لگنے والا ہے. جس وقت وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک لائی جا رہی تھی، کیا اس وقت مارشل لاء جیسا ماحول تھا یا نہیں؟ اس حوالے سے اس وقت کے اخبارات اور تجزیوں کو دیکھتے ہیں. 3 اپریل کو الجزیرہ سے بات کرتے ہوئے صحافی بے نظیر شاہ کا یہ کہنا تھا کہ ملک اس وقت عدم استحکام اور آئینی بحران کا شکار ہے. یہ خدشہ اپنی جگہ موجود تھا کہ حکمران جماعت یعنی تحریک انصاف عدم اعتماد کے ووٹ سے بچنے کے لیے کوئی بھی غیر قانونی اقدام اٹھانے سے گریز نہیں کرے گی. بہرکیف تحریک انصاف کی طرف سے واضح پیغام ہے کہ اگر ہم حکومت نہیں کر سکتے تو پھر کوئی نہیں کر سکتا. حالات کی سنگینی کا اندازہ اس وقت کے وزیر فواد چودھری کے اس ٹویٹ سے بھی کیا جا سکتا ہے جو انہوں نے 9 اپریل 2022 کو 11:02 پر کی. فواد چودھری نے ٹویٹ میں لکھا کہ حکومت کو آرمی چیف اور پاکستان کی افواج کی ادارہ جاتی تنظیم کا مکمل ادراک ہے. ایسی افواہیں کہ فوج کی قیادت میں تبدیلی کا سوچا جا رہا ہے انتہائی لغو اور بے بنیاد ہیں اور ایک منصوبے کے تحت پھیلائی جا رہی ہیں. حکومت ان افواہوں کی مذمت کرتی ہے اور مکمل تردید کرتی ہے. اسی دن پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے کہا کہ اگر حکومت عدم اعتماد کا ووٹ نہیں لیتی تو کردار ادا کیجیے. سینیٹر کھوکھر نے ٹویٹر پر لکھا کہ اگر آج اسپیکر اور حکومت سپریم کورٹ کے واضح حکم پر عمل نہیں کرتے تو جنرل باجوہ کو اس بحران میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جی ہاں، انہیں ایک بیان بھی جاری کرنا چاہیے کہ وہ ایک پیشہ ور سپاہی کی طرح آئین، جمہوریت اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر اس وقت کے بین الاقوامی جریدوں کی ہیڈ لائنز کو دیکھا جائے تو برطانوی اخبار دی گارڈین نے 9 اپریل کو لکھا کہ خان نے ہفتے کے روز وزراء اور اعلیٰ عسکری شخصیات سے ملاقاتیں کی. بہت سے لوگوں کو خدشہ تھا کہ وہ پاکستان کی طاقتور فوج کو اقتدار میں لانے کی کوشش کریں گے اور اقتدار حزب اختلاف کے حوالے کرنے کی بجائے مارشل لاء کا اعلان کر دیں گے جس سے پاکستان کو فوجی مداخلتوں کے ماضی کے تاریک دنوں کی طرف لوٹا دیا جائے گا. سیاسی عدم استحکام کے دور میں بدامنی کا خدشہ پھیل گیا اور وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے اطراف سیکیورٹی بڑھا دی گئی. جبکہ 10 اپریل 2022 کو دی گارڈین نے اسٹوری کا فالو اپ دیتے ہوئے ہیڈ لائن لگائی عمران خان تھریٹن ٹو امپوز مارشل لاء ڈاکیومنٹ سجیسٹ. اس عنوان سے مخصوص مضمون بھی چھاپا گیا. فرائیڈے ٹائمز نے اپنی ویب سائٹ پر 9 اپریل کو یہ خبر لگائی کہ قیدی وین پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پہنچا دی گئی ہے. دس از آل ڈاکیومنٹڈ ریکارڈڈ ہسٹری. تعجب تو یہ ہے کہ نون لیگ فخر سے اس بات کا اعتراف کر رہی ہے آج کہ اسٹیبلشمنٹ نے میاں صاحب کو لندن جا کر واپس آ کر حکومت سنبھالنے کا کہا.
100 ਕੀਤੇ ਹੁਣ 100 ਦੇ 200 ਕਰ ਦੇਣ। ਆਓ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੋਡੇ ਪਕੜਨ ਦਾ ਆਖਾਂ ਆਓ جی فوج ਤੋਂ گوڑے پکڑے نا جو کہ لندن میں جا نا بابا موڑ پاکستان روڑ دے لگے گا۔ عمران کے ہاتھوں پاکستان تباہ ہو رہا ہے، نواز شریف صاحب آپ آئیں۔ پھر نواز شریف آیا، پھر وہ قوتیں جو چاہتی تھی کہ نواز شریف چوتھی دفعہ وزیر اعظم نہ بنے، انہوں نے ایک پلاننگ کی اور 5 بجے اعلان کر دیا کہ نواز شریف مانسرا سے ہار گئے۔ یعنی کہ میاں صاحب کو بلایا بھی گیا، پھر ہروایا بھی گیا۔ جسٹس ستر من اللہ کا کہنا ہے کہ کسی نے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کو ہٹانے کی کوشش کی ہوتی تو یہ امتحان اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہوتا کہ وہ آئین کی بالادستی کے لیے کھڑی ہوتی یا نہیں۔ تعجب ہے کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب مخصوص نشستوں سے متعلق اعلیٰ عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد تاحال ہوا میں معلق ہے اور حکومت اور الیکشن کمیشن پاکستان برابر اس فیصلے سے انکمفرٹیبل ہیں، مسترد کر رہے ہیں، ایسے میں عدالت آئین کی بالادستی کے لیے کیسے اور کب کھڑی ہو سکتی ہے؟ بروقت انتخاب سے متعلق ہم عدالت کا زور بازو آزما چکے ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی پر توہین عدالت لگ بھی جائے تو وہ مخصوص نشستوں سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری نہیں کریں گے۔ 2 نیریٹوز، 2 بیانیوں کے اس تضاد میں کون سا فریق بازی لے جائے گا یہ کہنا قبل از وقت ہے، مگر تناؤ کا یہ ماحول مزید شدت اختیار کر رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے جلسے سے اجازت نامہ واپس لینے کا چیف کمشنر کا حکم کالعدم قرار دیتے ہوئے تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف جلسے کے NOC کی درخواست اسلام آباد انتظامیہ کے سامنے زیر التوا تصور ہوگی۔ اسلام آباد انتظامیہ قانون کے مطابق اور وجوہات کے ساتھ درخواست پر فیصلہ کرے۔ 5 جولائی کے آرڈر کے مطابق محرم میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی وجہ سے NOC واپس لیا گیا۔ NOC واپس لینے سے پہلے چیف کمشنر نے تحریک انصاف کے کسی نمائندے کو آگاہ بھی نہیں کیا۔ یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے کہ وزیر قانون آج ہی ناظرین عندیہ دے رہے تھے کہ تحریک انصاف پر پابندی کے حوالے سے مواد مکمل موجود ہے، اسے سنجیدگی سے اخذ کیا جا رہا ہے۔ وفاقی حکومت نے آن دا بیسس آف مٹیریل ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے، پھر ریفرنس جاتا ہے سپریم کورٹ میں۔ مٹیریل ایسا ہے کہ اس پہ بات ہو رہی ہے اور یہ سنجیدگی سے کنسیڈر کیا جا رہا ہے۔ آج وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں تحریک انصاف پر پابندی کا معاملہ زیر غور نہیں آیا۔ ممکنہ طور پر حکومت کی اپنی اتحادی جماعتیں پابندی کے حق میں نہیں، یہ سیاست کے ہر دور کی ستم ظریفی ہے۔ سبق سیکھتے ہیں، جمہوریت کی تکریم مساق یادداشت میں ازبر بھی کر لیتے ہیں، مل بیٹھتے بھی ہیں، پھر فراموش بھی کر کے پرانی سیاست کے نئے باب لکھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ